اگر آپ کے دل میں بھی کوئی ایک خاص شخص ہے جسے آپ صرف محبت نہیں بلکہ اپنا ہمسفر بنانا چاہتے ہیں تو آج اللہ سے صرف یہ دعا مت کریں کہ یا اللہ مجھے وہ شخص دے دے، بلکہ ایسی دعائیں مانگیں جس میں آپ کی محبت بھی ہو، آپ کی خواہش بھی اور اللہ کا فیصلہ بھی، کیونکہ ہو سکتا ہے جس شخص کو آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھ رہے ہیں اللہ اسی کے بارے میں آپ سے بہتر جانتا ہو۔ اس لیے آج کی یہ دعا بہت دل سے سنیں، شاید آپ کے دل کو وہ سکون مل جائے جس کی آپ مدت سے تلاش کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جس کے بعد ہمیں اپنا مستقبل صرف اسی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ زندگی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں، سوچتے ہیں کاش میرا نکاح اسی سے ہو جائے، پھر ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، خاموشی سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دل کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے یا اللہ بس اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ لیکن آج میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اللہ سے کسی شخص کو مانگنا غلط نہیں، لیکن دعا کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی خواہش اللہ کے سامنے رکھیں مگر فیصلہ اللہ کے سپرد کریں، کیونکہ ہم صرف آج دیکھتے ہیں، اللہ ہمارا کل بھی جانتا ہے۔ ہم کسی کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اللہ اس کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب دیکھتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ وہ زندگی ہمارے لیے سکون ہوگی یا آزمائش۔ اگر کسی خاص شخص سے نکاح چاہتے ہیں تو یوں دعا کریں، یا اللہ اگر یہ شخص میرے دین، میری دنیا، میرے دل اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو ہمارے درمیان حلال نکاح کا راستہ آسان فرما، اس کے دل میں میرے لیے خیر پیدا فرما، ہمارے گھر والوں کے دلوں میں رضامندی پیدا فرما اور ہمارے راستے کی رکاوٹیں دور فرما اور ہمارے اس رشتے میں برکت عطا فرما۔ اور اگر یہ شخص میرے حق میں نہیں تو یا اللہ میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی کر دے، مجھے ایسی محبت سے آزاد فرما جو میرے لیے نقصان دہ ہے اور میرے لیے اسے بہتر فیصلہ فرما۔ یا اللہ میری خواہش کو اپنی رضا کے تابع کر دے اور میرے نصیب میں وہی لکھ جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہو۔ آمین۔ صرف یہ مت مانگے کہ وہ مجھے مل جائے، یہ بات بہت اہم ہے۔ جب ہم کسی کو بہت چاہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری خوشی اسی انسان کے ساتھ ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے وہی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے یا اللہ مجھے وہی دے جو میرے لیے بہتر ہے۔ فرق بہت چھوٹا ہے لیکن معنی بہت بڑے ہیں۔ پہلی دعا میں ہم اپنی خواہش کو سب سے اوپر رکھ رہے ہیں، دوسری دعا میں ہم اپنی خواہش بھی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اپنا فیصلہ بھی اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ اگر راستے بند ہو رہے ہیں تو فرض کریں آپ کسی شخص سے نکاح چاہتے ہیں لیکن بار بار رکاوٹ آ رہی ہے، گھر والے راضی نہیں، حالات ساتھ نہیں دے رہے، بات بنتے بنتے ختم ہو جاتی ہے، تو فوراً یہ فیصلہ مت کریں کہ اللہ مجھے وہ شخص نہیں دینا چاہتا، اور یہ بھی یقین سے مت کہیں کہ یہ رکاوٹ صرف آزمائش ہے، آخر میں وہ مجھے ضرور ملے گا۔ ہم نہیں جانتے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے خیر مانگ سکتے ہیں اور پھر دیکھ سکتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ کبھی اللہ راستے کھول دیتا ہے اور کبھی راستے بند کر دیتا ہے، دونوں صورتوں میں بندے کا کام ہے اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ ایک اور خوبصورت دعا، اگر آپ اس وقت کسی خاص شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آج رات تنہائی میں یہ الفاظ اپنے رب کے سامنے رکھیں، یا اللہ میرے دل کی اس خواہش کو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، اگر اس شخص کے ساتھ میرا نکاح میرے لیے خیر ہے تو ہمارے لیے راستے آسان فرما، ہمیں حلال طریقے سے ایک دوسرے کا نصیب بنا دے اور ہمارے درمیان محبت، عزت، وفا اور سکون عطا فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ اس رشتے میں میرے لیے خیر نہیں تو مجھے اپنے فیصلے پر راضی کر دے، میرے دل کو سکون عطا فرما اور مجھے ایسا ہمسفر عطا کر جس کے ساتھ میرا دین، میری دنیا اور میری آخرت بھی بہتر ہو۔ یا اللہ میری خواہش کو اپنی حکمت کے حوالے کر دے، میرے لیے وہی فیصلہ فرما جس میں میری حقیقی بھلائی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اگر وہ شخص آپ کو نہ ملے، یہ سوال سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کسی شخص کا آپ کی زندگی میں نہ آنا ہمیشہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں۔ کبھی قبولیت کا مطلب وہ چیز مل جانا نہیں ہوتا جسے ہم مانگ رہے تھے،
کبھی اللہ ہمیں اس چیز سے بچاتا ہے جس کے انجام سے ہم بے خبر ہوتے ہیں، اور کبھی انسان کو وہ شخص نہیں ملتا جسے وہ چاہتا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد اسے سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے مجھے محروم نہیں کیا تھا، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا تھا۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں کوئی خاص شخص ہے تو اس کے لیے دعا ضرور کریں، لیکن اپنی دعا کو صرف ایک انسان تک محدود نہ کریں۔ اللہ سے کہیں، یا اللہ اگر وہ میرے لیے ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر وہ میرے لیے نہیں تو میرے دل کو اپنے فیصلے کے لیے تیار کر دے، کیونکہ سب سے خوبصورت محبت وہ ہے جس میں انسان اپنی خواہش بھی اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے، یا اللہ آخر میں وہی کرنا جو تو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں محبت، دعا اور توکل ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی خاص شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں تو کمنٹ میں صرف یا اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما، آمین لکھ دیں۔ اللہ آپ کے دل کی جائز خواہش پوری فرمائے، آپ کے لیے حلال اور بابرکت نکاح کے راستے کھولے، اور اگر کوئی شخص آپ کے حق میں نہیں تو اللہ آپ کے دل کو اپنے بہترین فیصلے پر مطمئن فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔